فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ہمراہ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کے 27ویں حصے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور عنوان اس کا 24واں ہے اور جس کا نام ہے امام جعفر صادق کے معجزات اور شیعہ عقائد کی ایک جھلک، اور صفحہ نمبر 180۔ چلیں سامعین، ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم امام جعفر صادق کی سوانح حیات رقم کر رہے ہیں، اس لیے اس ضمن میں ضروری ہے کہ آپ کے معجزات کے بارے میں شیعوں کا جو عقیدہ ہے اسے بھی مختصراً بیان کیا جائے۔ اگرچہ عام تاریخی نقطہ نگاہ سے یہ روایات قابل قبول نہیں، لیکن منقول روایت کا جز ضرور ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، کوئی مورخ اور محقق اگر عقل عام کا مخالف نہ ہو تو وہ منقول روایت کو تسلیم نہیں کرتا۔ بہرکیف تحقیق کے حوالے سے ان کے معجزات کا مختصراً ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ ہم آپ کے معجزات کو اختصار کے ساتھ درج کر رہے ہیں تاکہ ایک یورپی قاری کو ایسے بیسیوں غیر معمولی واقعات کے بارے میں بھی آگاہی حاصل ہو جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یورپی قاری چند واقعات کا مطالعہ کر ہی لیتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات کے ضمن میں ان کے 2 یا 3 معجزات کو پڑھتا ہے، اور اگر عیسائی ہو تو ان معجزات پر یقین بھی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات کی تخلیق پر کام کرنے والوں میں ایک فرانسسکو گابریلی ہے جو روم یونیورسٹی کا پروفیسر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات بائیوگرافی کا مصنف ہے۔ یہ شخص کٹر عیسائی ہونے کے ناطے معتقد ہے کہ حضرت عیسیٰ نے لازاروس کو اس کی موت کے 3 دن بعد زندہ کیا تھا، اسی لیے پیغمبر اسلام کی سوانح حیات کا یہ مصنف شیعوں کے امام جعفر صادق کے معجزات کے بارے میں تنقید نہیں کرتا۔ تمام قدیم مذاہب میں معجزے کا تصور ابد سے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص معجزہ نہ دکھا سکتا ہو تو اسے پیغمبر نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی پیغمبر اور معجزے کو لازم و ملزوم خیال کیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی کے بعد جن لوگوں نے یورپ اور خصوصاً امریکہ میں پیغمبری کا دعویٰ کیا، ان سے کسی نے معجزہ طلب نہیں کیا۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 18ویں صدی کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے لوگ سابق انبیاء کی نسبت زیادہ خوش قسمت تھے، کیونکہ ان کی باتیں تو سنتے تھے لیکن ان سے کسی معجزے کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ یہاں اس نقطے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ معجزہ ان مذاہب میں عام ہوا جو مغربی ایشیا میں ظاہر ہوئے، جبکہ مشرقی اور جنوبی ایشیا میں معجزے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ قدیم ہندوستان، جاپان اور چین میں نمودار ہونے والے مذاہب میں معجزے کا کوئی وجود نہ تھا، اور ان ادیان کے پیروکار اپنے پیغمبروں سے معجزے کی توقع نہیں رکھتے تھے یا یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ ایک فرانسیسی شخص رینان یورپین مفکرین میں سے وہ پہلا شخص تھا جس نے اس بات کی طرف دھیان دیا کہ مشرق اور جنوبی ایشیا کے مذاہب میں معجزے کا مسئلہ نہیں پایا جاتا تھا، جبکہ مغربی ایشیا کے مذاہب میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ رینان کا خیال ہے کہ مشرقی اور جنوبی ایشیا کے مذاہب کے پیروکار کے اپنے پیغمبروں سے معجزہ طلب
نہ کرنے اور مغربی ایشیا کے مذاہب کے پیروکاروں کی اپنے پیغمبروں سے موضع طلب کرنے کی وجہ معاشروں میں فرق ہے۔ چین، جاپان اور ہندوستان میں گھریلو اور قومی سطح پر تربیت ایسی ہوتی تھی کہ یہ لوگ اپنے رہنماؤں اور پیغمبروں کی بات سنتے تھے اور اپنے پیغمبر کو برحق تسلیم کرنے کے لیے ان سے معجزے کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ لیکن مغربی ایشیا کی اقوام کی خاندانی یا قومی سطح پر ایسی تربیت نہیں ہوتی تھی اور یہ لوگ اپنے پیغمبری رجحان کا اندازہ لگا کر ہی ان کی پیغمبری کو تسلیم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ پیغمبر جنہوں نے مغربی ایشیا میں ظہور کیا وہ معجزہ دکھانے پر مجبور تھے، لیکن جاپان، چین اور قدیم ہندوستان میں لوگ پیغمبروں کے کلام اور واعظ و نصیحت سے ہی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، اور وہ پیغمبر جو جاپان، چین اور ہندوستان میں ظاہر ہوئے تھے، آج ان کا کلام ہی ہمیں معمولی نظر آتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ زمانوں میں ثقافت کی توسیع کے نتیجے میں ہر جگہ لوگوں کی فکری سطح بلند ہو گئی ہے اور لوگوں کی سوچ پہلے سے زیادہ ترقی پا گئی ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب رگ وید کے مطالب آج ہماری نظروں میں معمولی ہیں، صرف کتاب کا اسلوب سادہ ہے اور اسلاف کی لکھی ہوئی ہے، وگرنہ اس کتاب کا مضمون ہمارے لیے کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ماکس میولر، ایک جرمن کے بقول جو اس کتاب کا مترجم ہے، سینکڑوں سال پہلے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل یہ کتاب سینہ بہ سینہ منتقل ہوئی تھی اور قدیم ہندوستان کے روحانی پیشوا کتاب کے مضمون کو جو 50,000 الفاظ پر مشتمل ہے، زبانی یاد کر کے اسے دوسروں کے لیے بیان کرتے تھے تاکہ وہ بھی حفظ کر سکیں۔ ہندوستان کے انسان کی 4,000 سال پہلے کی معلومات اور سوچ کی سطح کچھ زیادہ بلند نہیں تھی، اسی لیے اس کتاب کے مضامین اس پر اثر کرتے تھے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ یہ کتاب جس قدر سادہ ہو بہتر ہے تاکہ سننے والوں پر اثر کرے۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت سورج کے طلوع ہونے کی تعریف رگ وید میں اس قدر سادہ بیان کی گئی ہے کہ یوں لگتا ہے یہ مضمون پرائمری اسکول کے بچوں کی کتابوں سے اقتباس کیا گیا ہے۔ اسی طرح دریا میں پانی کا چلنا اور درختوں کی شاخوں کا ہوا کے ہلنے سے حرکت کرنا اس قدر سادگی سے لکھے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ مضامین کسی ابتدائی اسکول کے بچوں کے لیے رقم کیے گئے ہوں، اور بے شک اسی سادگی کے نتیجے میں اس کتاب نے کئی ہزار سال پہلے لوگوں کے ذہن پر اثر کیا، اور آج ہم ان مضامین کو میکس میولر کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آتی۔ رینان کہتا ہے کہ جاپان، چین اور ہندوستان کے لوگ فطرت کے شاہکاروں پر گہری نظر رکھتے تھے، جبکہ مغربی ایشیا کے لوگ اتنی گہری نظر نہیں رکھتے اور اہل مناظر بھی نہیں تھے کہ نظارے کے ذریعے کوئی چیز کشف کرتے۔ وہ لوگ جو صرف مادی احساسات کے حامل تھے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے واقف نہ تھے۔ ایسی تواریخی شواہد موجود ہیں جن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی لوگ جن کے درمیان حضرت موسیٰ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور فلسطینی لوگ جن میں دین عیسیٰ نے ظہور کیا، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے لوگ جہاں اسلام پھیلا، یہ تمام کے تمام مادی نقطہ نگاہ رکھتے تھے اور مادی جذبات سے بڑھ کر کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس میں صرف عرب ایسے تھے جنہیں ادب کے ساتھ لگاؤ تھا اور شعر پسند کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ روحانی لحاظ سے بہت برتر تھے، جبکہ دوسری اقوام کی سوچ کا دائرہ کھانے اور سونے تک محدود تھا۔ رینان کا کہنا ہے کہ مختلف قرائن جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عرب کی فکری
سطح عبرانیوں اور فلسطینیوں سے بلند تھی۔ ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ قرآن میں علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن تمام عہد نامے عتیق ہیں۔ عتیق میں اس کے ضمیموں کے سوا علم کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ بہرکیف قرآن میں نیکوکاروں کی پاداش کا وعدہ دوسرے جہاں میں کیا گیا ہے، جس میں انسان کو کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری جسمانی لذتیں میسر آئیں گی۔ کیونکہ عربی بدو کسی دوسرے صلے کو سمجھنے سے قاصر تھے، جب قومیں اس قدر محدود مادی سوچ و فکر رکھتی ہوں تو ان کے لیے ایسے پیغمبر کا وجود ناگزیر ہے جو معجزہ دکھا سکے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ لہٰذا اسی لیے جب موسیٰ اور عیسیٰ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو انہیں اپنی پیغمبری ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو معجزات دکھانے پڑے، لیکن پیغمبر اسلام کو اس طرح کی کوئی مجبوری پیش نہیں آئی، کیونکہ عربی بدوؤں نے کسی حد تک عالم روحانی سے آشنا ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب نہیں کیا۔ آج ایک روشن خیال شیعہ امام جعفر صادق سے معجزہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ آپ کا علم ہے جو زہد و تقویٰ سے آراستہ ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رینان ایک عیسائی ہے، لہٰذا ہم حضرت عیسیٰ کی دیانت کی نسبت اس کے مخلصانہ عقیدے پر کوئی شک نہیں کر سکتے، جس کی دلیل رینان کی وہ کتاب ہے جس میں اس نے حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات کو مفصل پیرائے میں رقم کیا ہے۔ یہ کتاب اب بھی ویٹیکن میں موجود ہے اور ویٹیکن نے اپنی تمام یونیورسٹیوں کو حکم نامہ جاری کیا کہ اس کتاب کو پڑھا کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ عیسائی کیتھولک کلیسا میں یہ بات کم ہی دیکھنے میں آئی ہے کہ عیسیٰ کی دیانت کے متعلق مذہبی رہنما کے علاوہ کسی اور شخص نے کوئی کتاب لکھی ہو جسے کیتھولک کلیسا کی تنظیم نے منظوری کے بعد اپنی مذہبی درسگاہوں میں اسے پڑھانے کی تاکید کی ہو۔ لہٰذا اس بنا پر ہم رینان کو اس بات کا ملزم نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس نے اپنی مذہبی کتابوں کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ جو کچھ وہ کہتا ہے عہد عتیق کے بارے میں ہے اور عہد نامہ عتیق عبرانیوں کی کتاب ہے، جبکہ عیسائیوں کی کتب صرف 4 انجیلیں ہیں جن کا مجموعہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ رینان کے بقول جو عبرانی علماء نے اس پر غور کیا کہ عہد عتیق میں کسی قسم کی علمی بحث موجود نہیں تھی تو انہوں نے مزید کتابیں لکھنے اور اس کو عہد عتیق میں شامل کرنے کی توجہ کی تاکہ علمی نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو۔ یہ کتابیں اصلی عہد نامہ عتیق جو 5 کتابوں پر مشتمل ہے کے علاوہ ہیں۔ رینان مشرقی اور جنوبی ایشیا کے مذاہب میں معجزے کے مسئلے کے بارے میں بحث کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ایشیا کے مغربی مذاہب معجزے کے بغیر فروغ نہیں پا سکے تھے، کیونکہ لوگوں کی فکری سطح اس قدر بلند نہ تھی کہ وہ صرف پیغمبر کا کلام سن کر اس کے گرویدہ ہو جاتے اور اس کے دین کو قبول کر لیتے۔ لیکن رینان اس موضوع کے بارے میں خاموش ہے کہ کیا مغربی ایشیا کے مذاہب لانے والے پیغمبر جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے معجزہ دکھا سکتے تھے یا نہیں۔ وہ اس پر بھی غور نہیں کرتا کہ اعجاز کا عقلی اور منطقی لحاظ سے تجزیہ کرے۔ وہ اپنی خاموشی سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اعجاز کو بطور عبادت قبول کرنا چاہیے، لیکن قدیم زمانے میں اسی سبب سے جس کا اوپر ذکر آیا ہے لوگ امام سے معجزے کی توقع رکھتے تھے، اور بعض روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے بھی کئی معجزے دکھائے ہیں۔ ایسی ہی روایت کے ایک راوی ابن عتبہ سے مروی ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے ہمراہ کوہ صفا کے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف سے خانہ کعبہ دکھائی دیتا تھا۔ ہم میں سے ایک شخص نے امام جعفر صادق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ایک مسلمان مومن اس خانہ کعبہ بریکٹ میں یہ جملہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سے بہتر ہے
امام جعفر صادق نے فرمایا، ہاں یہ بات درست ہے، کیونکہ ایک مسلمان مومن کی خداوند تعالیٰ کے نزدیک اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر وہ اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے کہ اے پہاڑ میرے قریب آ، تو یہ پہاڑ قریب آ جائے گا۔ جو ہی آپ کے لب مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہم نے دیکھا کہ پہاڑ نے حرکت کی اور ہمارے قریب آ گیا۔ امام جعفر صادق نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ تو نزدیک آئے۔ اس پر وہ پہاڑ ایک گرجدار آواز کے ساتھ واپس ہوا اور واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر پہلے کی طرح ساکن ہو گیا۔ اس سے قبل کہ آپ کے تمام معجزات کا تذکرہ کریں جن پر شیعوں کا ایمان ہے، تاکہ آپ کے معجزات کا شیعوں کی آنکھ کے دریچے سے تحلیل و تجزیہ کر سکیں۔ یہ بات بتاتے چلیں کہ امام جعفر صادق مسلمان رہنماؤں میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو علم کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ آپ نے لوگوں کو خداوند تعالیٰ کی معرفت دلانے کے لیے نہ صرف احکام دین پر اکتفا کیا، بلکہ علم سے روشناس کرانے کی ہر ممکن سعی کی، تاکہ لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے متعلق اس کی معلومات میں اضافہ ہو اور دنیاوی حقائق کو جان کر اس بات کے قائل ہوں کہ کسی دانا نے اس دنیا کو پیدا کیا اور وہ اس دنیا کو مستقل قوانین کے ذریعے چلا رہا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ ایک محدود اور نادان سوچ ایک محدود اور نادان خدا کی ہی پوجا کر سکتی ہے، اور جتنا ایک انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ بھی اتنا ہی بلند اور مضبوط ہوگا۔ خدا کے بارے میں ایک دانشمند اور مفکر شخص کا عقیدہ ایک نادان سے کہیں زیادہ بلند ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا وہ لوگ جنہیں اس بارے میں شک و شبہ ہے، دونوں جاہل ہیں، کیونکہ جو شخص عالم ہوگا وہ محال ہے وہ خداوند تعالیٰ کے وجود کا قائل نہ ہو، کیونکہ علم محدود نہیں، لہٰذا جتنا کسی کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اسے خدا کی پہچان اتنی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نہ صرف بنی نوع انسان پہچانتے ہیں بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح ایک نادان اور دانا کی خدائی شناخت میں فرق ہے، اسی طرح کائنات کے مختلف مخلوقات کی بھی خدائی پہچان میں فرق ہے۔ البتہ کائنات کا ہر گروہ خداوند تعالیٰ کے بارے میں مساوی معرفت رکھتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر جانور اور حتیٰ کہ نباتات بھی خدا کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا معیار معرفت توحید پرست انسانوں جیسا ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خداوند تعالیٰ کا انکار جہالت کی علامت ہے اور عالم ضرور خداوند تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ وہ خالق کے لیے خدا کے علاوہ اور کسی نام کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اسی طرح جیسے امام جعفر صادق نے درک کیا، دنیا کی مختلف اقوام نے خدا کے لیے جن ناموں کا انتخاب کیا یا کر رہے ہیں ان میں فرق ہے، لیکن انسان ہرگز خداوند تعالیٰ پر ایمان سے بری نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ خداوند تعالیٰ کے وجود کے منکر بھی کسی ایسی دوسری چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی نظر میں خدا ہوتی ہے، اگرچہ خود انہیں اس بات کا شعور نہ ہو۔ جولیس اسٹرائخر ایک معروف نازی اس بات پر فخر کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، جبکہ وہ اس بات سے غافل ہے کہ وہ خدا کا معتقد ہے اور پر نسبت اثر نسلی برتری اس کا خدا ہے۔ انسان جب پہلی مرتبہ آسمانی بجلی کی آواز سنتا ہے تو کانپتا ہے اور غار کی طرف دوڑتا ہے اور سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتا ہے، جبکہ توحید پرست مذاہب کے ماننے والے خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک مشرق و مغرب کے تمام مذاہب ایک لحاظ سے
ایک دوسرے کے شبیہ تھے اور ہیں، اور یہ کہ تمام کے تمام ایک اصل کے معتقد ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے یا آج کی دنیا میں خداوند تعالیٰ پر ایمان مادی شکل میں نہیں تھا، اور نہ ہی ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ پر عقیدے سے بعض افراد کے مادی مفادات وابستہ ہوں، لیکن خود یہ عقیدہ اصل خالص ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جس طرح انسان 10 لاکھ سال پہلے 4 ہاتھ اور پاؤں سے چلتا تھا، اور اس کی عمر میں وہ مرحلہ ہرگز نہیں آتا تھا کہ اس کے دانت خراب ہو جاتے، اس وقت بھی اسے خدا پر عقیدے کی ضرورت تھی، اور آج کا انسان جو چاند پر پہنچ چکا ہے، اسے بھی خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ المختصر یہ کہ ہر قوم کے لیے خدا مختلف قسم کا ہے۔ بعض قوموں میں لوگوں کے ہر گروہ یا ہر شخص کے لیے خدا کی قسم جداگانہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو، اگرچہ مادہ پرستوں کی طرح اس کے خدا کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ جب قوموں یا افراد کے عقیدے کے مطابق خداؤں کی اقسام میں فرق ہو تو اس میں تعجب کی بات نہیں کہ خدا کے ناموں میں بھی فرق ہو۔ خداوند تعالیٰ کا جدید ترین نام گریوٹ ہے، یا یہ لفظ فرانسیسی زبان کے گراوینا اور انگریزی لفظ گریوٹی سے لیا گیا ہے، یعنی قوت جاذبہ، فورس آف گریویٹی۔ جس طرح الیکٹران کو برقی توانائی کا ایک ذرہ خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح گریوین کو بھی کشش کی قوت کا ایک ذرہ مانا جاتا ہے، اور جب مذہبی فرقے گریوٹی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا خدا جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا محافظ ہے وہ گریوین ہے، کیونکہ کائنات میں گریوین سے زیادہ طاقتور اور تیز رفتار کوئی چیز نہیں، اور گریوین ایک سیکنڈ میں کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، جس کا فاصلہ بقول آئنسٹائن 3000 ملین نوری سال ہے، جبکہ آج معلوم ہو چکا ہے کہ یہ فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ برقی مقناطیسی طاقت الیکٹرو میگنیٹک فورس یعنی ریڈیو ٹیلی ویژن کی قوت اسی فاصلے کو 6000 ملین نوری سال میں طے کرتی ہے۔ جو لوگ گریوٹی مذہب کے پیروکار ہیں، ان کے لیے کائنات کا خالق اور اس کا نظام چلانے والے گریویٹن ہے، اور وہ لوگ جو امام جعفر صادق کے زمانے میں دہریے تھے، وہ دہر کو دنیا کا خالق اور نظام چلانے والا سمجھتے تھے۔ وہ خدا کے دین اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی اسلام کے اصول دین پر ان کا عقیدہ نہ تھا۔ وہ لوگ جو آج گریوٹی مذہب کے پیروکار ہیں، وہ عیسائی مذہب کے خدا کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ وہ تثلیث کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ دہریہ خدا پرست تھا۔ جس طرح گریوٹی مذہب کا یہ پیروکار خدا پرست ہے، اگر ہم خدا کے لحاظ سے دہریے کے دہر پر عقیدے کا گریوٹی مذہب کے گریویٹین سے موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ شناخت کے لحاظ سے گریوین کو خدا ماننے والا دہریے کی نسبت برتر ہے، کیونکہ وہ اپنے خدا کو دہریے کے خدا کی نسبت بہتر سمجھتا ہے۔ جو شخص آج گریوین کو خدا سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ گریوین کم از کم اس نظام شمسی میں سب سے زیادہ طاقتور اور تیز رفتار قوت ہے، چونکہ آج تک تجربات سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ قوت جاذبہ نظام شمسی سے باہر عمل کرتی ہے یا نہیں۔ یہ قوت ایک لمحے میں نظام شمسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچتی ہے اور پھر واپس لوٹ آتی ہے۔
اور کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ قوت سورج بریکٹ میں یہ جملہ ہے کہ جس کا درجہ 20 ملین درجے سے بھی زیادہ ہے بریکٹ بند کے سینے کو چیر کر اسی طرح پار چلی جاتی ہے جس طرح یہ ستاروں کے درمیان فاصلوں کو جہاں پر درجہ حرارت مطلق 0 ہوتا ہے عبور کرتی ہے۔ کسی آلے کے ذریعے اس گریویٹن کا راستہ تو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، اور گریویٹن جس طرح لوہے کی دیوار سے گزرتی ہے اسی طرح شیشے کی دیوار بھی عبور کر لیتی ہے۔ گریویٹن انسانی خون کے ہر ذرے میں موجود ہے، جس طرح سورج اور نظام شمسی کے دوسرے تمام کُرّاجات میں موجود ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ قوت دوسرے نظام شمسی اور دوسری کہکشاؤں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ گریویٹن خدا ہے اور اس بات سے آگاہ ہیں چونکہ گریویٹن نہایت تیز رفتار ہے لہٰذا یہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے اور کائنات کی مخلوقات پر اس کی حفاظت کا کم از کم نظام شمسی پر اتنا گہرا اثر ہے کہ اگر قوت جاذبہ گریویٹی فورس ایک لمحے کے لیے معطل ہو جائے تو نہ صرف اجسام کے مالیکیولز ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے بلکہ ہر مالیکیول کے اندر پائے جانے والے ایٹم بھی ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، اور اس طرح الیکٹران بھی اپنے مرکز سے جدا ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ مادہ جو ٹھوس یا مائع یا گیس کی حالت میں موجود ہے فنا ہو جائے گا۔ بلکہ سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ یہ دنیا جو موجودہ شکل میں نظر آ رہی ہے کم از کم نظام شمسی میں باقی نہیں رہے گی۔ یہ کام صرف 1 سیکنڈ میں مکمل ہو جائے گا، اور کوئی بھی المیہ اس کائنات میں اس سے بڑا نہیں کہ قوت تجاذب گریویٹی فورس 1 سیکنڈ کے لیے قطع ہو جائے، کیونکہ جس لمحے یہ قوت قطع ہوگی اسی لمحے نہ صرف مادہ فنا ہو جائے گا بلکہ توانائی بھی فنا ہو جائے گی، کیونکہ توانائی کی بقا کا انحصار قوت تجاذب پر ہے۔ جن لوگوں کا گریویٹن کے خدا ہونے پر اعتقاد ہے انہیں اس بات کا علم ہے کہ مادہ قوت تجاذب کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، جس طرح توانائی اس کے بغیر باقی رہ سکتی ہے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ گریویٹن کیا ہے، جس طرح انہیں اس بات کا بھی علم نہیں کہ برقی توانائی کیا ہے، لیکن چونکہ اس فرقے کا پیروکار برقی قوت سے فائدہ اٹھاتا ہے لہٰذا اس پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح گریویٹن پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جو لوگ گریویٹن کو خدا مانتے ہیں انہیں تجاذب کے قانون کا علم ہے، جبکہ جو لوگ 1250 سال پہلے دہر کو خدا سمجھتے تھے وہ دہر کے قانون سے واقف نہ تھے اور صرف جذبات کی حد تک آگاہی رکھتے تھے، مثلاً موسموں کی تبدیلی وغیرہ۔ آج جو لوگ گریویٹن کو اس کائنات کا خالق اور نظام چلانے والا خیال کرتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ مادے اور توانائی کا راز گریویٹن میں ہے، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ مادہ اور توانائی انرجی کیسے وجود میں آئے ہیں تو اسے سب سے پہلے گریویٹن کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور کیسے وجود میں آیا۔ اگر یہ راز معلوم ہو جائے تو مادہ اور توانائی کے وہ تمام راز جو پرانے زمانے میں جسم اور روح کہلاتے تھے ظاہر ہو جائیں گے۔ یونانی فلاسفہ نے حرکت پر روح کا اضافہ کیا، اس کے بعد مادہ یا جسم کا راز ایک ہی ہو گیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ اگر گریویٹی مذہب کے پیروکاروں کے عقیدے کے مطابق گریویٹن خدا ہے یا یہ کہ قوت تجاذب
کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے، ممکن ہے فزکس کے لحاظ سے بریکٹ میں، نہ کہ مذہبی لحاظ سے یہ بات حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزکس قوت تجاذب کو کائنات کی سب سے بڑی قوت سمجھتی ہے، لیکن چونکہ بنی نوع انسان نظام شمسی سے باہر فزکس کے قوانین سے اچھی طرح مطلع نہیں ہے، لہٰذا یقین سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ قوت تجاذب کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے اور کائنات کو تخلیق کرنے والی واحد قوت شمار کی جاتی ہے، اور دوسری تمام قوتیں اس قوت کی پیداوار ہیں۔ شاید ایک دن انسان دوسرے نظام ہائے شمسی کے قوانین فزکس تک رسائی حاصل کرے اور یہ نتیجہ نکالے کہ قوت تجاذب کائنات کی فرعی قوتوں میں سے ایک ہے اور اصلی قوت کوئی اور ہے، اور شاید اسی طرح ایک دن ایسا آئے کہ تمام قوانین فزکس بنی نوع انسان کو ایک منفی یا مثبت فلم نظر آنے لگیں جو آج ہمیں نظر نہیں آتے، اور فزکس کا ہر قانون مضاعف ہے، یعنی دو قوانین میں سے ہر ایک دوسرے قوانین کا سایہ یا عکس شمار کیا جاتا ہے، اور ہم اپنی دنیا میں ان دو میں سے ایک کو دیکھتے ہیں اور دوسرا جو شاید فلم کا اصلی نسخہ ہے نہیں دیکھ پاتے۔ اس بات کو ذہن میں لانا ضد مادہ کی تلاش ہے، اور یہ وہ مادہ ہے جس کے ایٹموں میں الیکٹرانوں پر مثبت چارج اور پروٹونوں پر، جو ایٹم کے اندر پائے جاتے ہیں، منفی چارج۔ آج تک کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ جو عناصر ضد مادہ سے وجود میں آئے ہیں، اگر وہ وجود میں آئے ہوں، وہ کون سے ہیں اور ان کے طبیعیاتی اور کیمیائی خواص کیا ہیں۔ چونکہ جب ضد مادہ کے ایٹم پر غور کیا گیا تو یہ سوال اٹھا کہ شاید ایک اور قسم کا ایٹم موجود ہو جس کے ایٹموں کی اقسام پر برقی بار کسی اور شکل میں ہو۔ اس کے باوجود کہ ہمارے نظام شمسی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قوت تجاذب دوسری قوتوں کی نسبت برتر ہے، پھر بھی ہم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا قوت تجاذب سب سے بڑی قوت اور اس کائنات کی اصل قوت ہے یا فرعی قوت ہے۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ صفحہ نمبر 187۔ پھر حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔